الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہمارے اس درس میں آج ہم خواتین کے حوالے سے امام نووی رحمہ اللہ کے قائم کردہ باب الوصیت بالنساء سے چند احادیث پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. امام نووی پہلی کی روایت جو بیان کرتے ہیں وہ امام مسلم کی کتاب الصحیح سے ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے اور ہماری عملی زندگی کی ایک بہت بڑی حقیقت اس میں بیان ہوئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یفرق مؤمن مؤمنہ، کوئی مرد مومن صاحب ایمان کسی صاحب ایمان خاتون سے یعنی اپنی اہلیہ سے زوجہ سے نفرت نہ کرے. جتنے مسائل اختلاف اور پھر علیحدگی تک پہنچانے والے امور ہیں وہ نفرت سے شروع ہوتے ہیں. محبتوں میں تو یہ مسائل نہیں ہوتے. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ کوئی شخص نفرت نہ کرے. کیوں؟ نفرت کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں. آگے وجہ بتا رہے ہیں کہ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، اگر اس کے اخلاق میں یا اس کے مزاج میں یا اس کے معاملات میں یا اس کی ویسے ہی انسان کا مزاج نہیں ملتا، پسند نہیں آتا، اس کو ناپسند ہے، تو کوئی نہ کوئی اس کی بات ایسی بھی ہوگی جو بہت پسندیدہ ہوگی. اصل بات یہ ہے کہ کسی شخص کو، یہ تو میاں بیوی کے تعلق کا ذکر ہو رہا ہے، کسی بھی شخص کو دنیا میں نہ تو مکمل طور پر قبول کیا جا سکتا ہے نہ مکمل طور پر مسترد کیا جا سکتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر شخص برائی کا مجموعہ ہو اور یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ فرشتہ ہو. یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ برائی کا مجموعہ ہو اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ فرشتہ ہو. دونوں باتیں ایک وقت میں ہو نہیں سکتی. ہر انسان میں خوبی بھی ہوگی، کمزوری بھی ہوگی. تو جب خوبی اور کمزوری ہر شخص میں برابر موجود ہے
اور موجود رہے گی تو پھر درست طریقہ یہ ہوگا، اور معاملات کو آگے چلانے کا اصل منہج یا راستہ یہ ہونا چاہیے کہ اچھائیاں قبول کر لی جائیں اور کمزوریوں کو درگزر کر دیا جائے۔ اور یہ بات انصاف سے بالکل بعید ہوگی کہ ایک شخص کی ایک خوبی نظر انداز ہو جائے اور اسی شخص کی دوسری کمزوری پر اس کے خلاف فیصلہ کر دیا جائے، یہ مجھے پسند نہیں فلاں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کچھ خوبیاں بھی تو ہیں ان پہ بھی تو نظر رکھو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی روایت جو آج آپ کے سامنے پیش کی ہے فرمایا کہ کوئی مومن صاحب ایمان مرد کسی مومنہ خاتون سے نفرت نہ کرے کہ وہ ناپسند ہے، اس لیے کہ اگر وہ ناپسند ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی خوبی پسندیدہ بھی ہوگی۔ دوسری روایت پیش کرتے ہیں، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم۔ اس میں ایک عجیب پیمانہ دیا ہے، انسان اچھا کب ہوگا؟ یہاں بات اچھے ہونے کی ہو رہی ہے تو اس سے مراد دنیا کی نظر میں اچھا ہونا تو نہیں ہوگا، دنیا کی نظر میں بھی ہوگا، لیکن اصل پیمانہ اچھا ہونے کا یہ ہوگا کہ اللہ کی نظر میں بندہ اچھا کب ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بندہ اچھا کب ہوگا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، یا بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، اللہ کے نزدیک کامل ایمان والا۔ اب کون سا شخص ہے ہم میں جو یہ نہ چاہے کہ اللہ کی نظر میں ہمارا ایمان کامل ہو جائے؟ ممکن نہیں ہے۔ ہر صاحب ایمان کی یہ خواہش ہوگی اور ہونی چاہیے کہ میرا ایمان اللہ کی نظر میں کامل ہو جائے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کامل ہونے کی علامت بیان کر رہے ہیں۔ اکمل المؤمنین ایماناً، ایمان کے لحاظ سے کامل ترین مومن کون ہے؟ جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اخلاق کیا ہے؟ اخلاق سے مراد دونوں چیزیں ہیں، کردار بھی گفتار بھی۔ زبان کا بھی وہ شیریں ہو، میٹھا ہو، لہجہ بھی اس میں شامل ہے، باڈی لینگویج بھی اس میں شامل ہے، یعنی کہ زبان سے تو پھول جڑ رہے ہیں اور تیوری پہ بل چڑھے ہوئے ہیں، یہ تو ممکن نہیں ہے، اس کو تو کوئی بھی اچھا نہیں کہے گا۔ تو زبان کا اچھا ہونا یہ کہلاتا ہے کہ زبان سے بھی پھول جھڑ رہے ہیں اور لہجے میں اور لہجے کے ساتھ چہرے پہ بھی اپنائیت ہو، نرمی ہو، تلطف ہو، لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کا جذبہ ہو، نفرت پھیلانے کا، دور کرنے کا، بھگتانے کا یا اپنے آپ سے دور کرنے کا رویہ تھا۔ میں نے عرض کیا کہ کردار میں دونوں باتیں ہیں، گفتار بھی، اخلاق میں دونوں باتیں شامل ہیں، اخلاق بھی، کردار بھی، گفتار بھی، کردار بھی۔ گفتار تو یہی ہو گیا زبان اچھی ہو، لہجہ اچھا ہو، الفاظ اچھے ہوں۔ یہاں جو یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے انتہائی غلط، شریعت سے بالکل متصادم، کہ کوئی بات اگر کوئی شخص غلط بیان کر رہا ہے تو اس کو چپ کرانے کے لیے ہمیں اپنا لہجہ بدلنا پڑے گا، بالکل۔ ہمارے لیے دنیا کی کوئی دلیل نہیں، ہماری اپنی منطق لاجک کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اور کر کے دکھا دیا، اس کے بعد کسی کی دلیل نہیں چاہیے۔ 1000 لوگ جبے اور کبے میں اگر ہمارے سامنے غلط شریعت بیان کرتے ہیں یا غلط عمل کرتے ہیں، ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی موجودگی میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص برا بھلا کہہ رہا ہے۔ اب تصور کیجئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے اور برا بھلا کس کو کہا جا رہا ہے؟ اس کو جس کو قرآن کریم کہتے ہیں ثانیہ نہیں، دو میں سے دوسرا۔ دو کون تھے غار میں ہجرت کے موقع پر؟ دو کون تھے؟ ایک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے اس ساتھی کو برا بھلا کہا جا رہا ہے اور آپ
چپ ہیں، غصہ نہیں آیا ہوگا، برا نہیں لگا ہوگا، کیا صبر کا، استقامت کا، برداشت کا لیول ہوگا، کیا سطح ہوگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور یاد رکھنے کی بات ہے، اگر تعلق کسی سے گہرا ہو، انسان اپنے اوپر جھیل لیتا ہے، اپنے لوگوں، اپنے دوستوں، احباب، اپنے رشتہ داروں، اپنے عزیز و اقارب کے بارے میں بری بات نہیں برداشت کرتا، اپنے اوپر جھیل لیتا ہے۔ آپ نے اپنے اوپر نہیں جھیلا، جب صدیق آپ کی برائی نہیں ہو رہی، صدیق اکبر کی برائی کو بھی جھیلا ہے آپ نے، ابو بکر صدیق بھی سنتے رہے، چپ رہے، لیکن حد ہوتی ہے جب سامنے والا اپنی زبان کو لگام دینے کا قائل ہی نہ ہو تو کسی وقت انسان کی وہ حد پوری ہو جاتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جواب دے دیا، بالآخر، شروع میں نہیں، ابتدا میں نہیں، آخر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا۔ وہ قصہ الگ ہے، ہمارا تو وقت ہی اتنا محدود ہے کہ ہم اس بات، کسی بھی بات کو کھول کے تفصیل سے بیان ہی نہیں کر پاتے، وہ قصہ الگ ہے، کبھی موقع ہوا بیان کریں گے۔ لیکن آپ نے پسند نہیں کیا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سب کا سب ہمارا اپنا اختراع ہے، اپنی دلیلیں ہیں، قرآن و سنت سے اس کی کوئی تائید نہیں ہوتی کہ اگر کوئی شخص غلط کر رہا ہے تو ہم اس کی غلطی کا جواب اس سے زیادہ جھوٹ بول کے، اس سے زیادہ غلط بیانی کر کے، اس سے زیادہ اپنا لہجہ کرست کر کے، اس سے زیادہ گالم گلوچ کر کے جواب دیں گے، بالکل شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ برائی کا جواب دینے کا مطلب برائی کو روکنا ہوتا ہے، اور برائی کو روکنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو دلیل سے جواب دیا جائے، اور اگر کوئی شخص الزام لگا رہا ہے اس سے سوال کیا جائے، اور اس کو اتنا زج کیا جائے کہ وہ یا تو دلیل دے یا پھر وہ میدان سے فرار اختیار کر لے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک گالی دی ہے تو اس کے جواب میں 2 گالیاں دی جائیں، یہ مفہوم نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم، کہ کامل ترین مومن کون ہے اللہ کی نظر میں؟ جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ تو میں نے گزارش کی کہ اخلاق میں گفتار بھی شامل ہے، کردار بھی شامل ہے، زبان، لہجہ، انداز، اسلوب، چہرہ، بشرا، باڈی لینگویج، سب اچھائی ہو، برائی کا تصور نہ ہو، اور اخلاق سے اس کا دوسرا پہلو کردار سے مراد صرف زبان کا میٹھا نہیں ہے، ہاتھ کا بھی اچھا ہے، سخی ہے، ایثار پسند ہے، غلط بیانی سے محفوظ ہے، دھوکہ دہی سے محفوظ ہے، دوسروں کو نقصان پہنچانا اس کی سرشت میں شامل نہیں ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ لوگ اس کے پاس آتے ہیں تو اطمینان سے آتے ہیں، لوگ اس سے معاملہ کرتے ہیں تو اس یقین سے کرتے ہیں کہ ہمیں دھوکہ نہیں ہوگا، اور جب اس سے کوئی کام کرتے ہیں تو ایک سکون محسوس کرتے ہیں کہ ایسی جگہ کام کیا گیا ہے جہاں ہمیں کوئی خطرہ نہیں، کوئی خدشہ نہیں، مطمئن ہو کے ہم کام کر سکتے ہیں، ڈیل بھی کر سکتے ہیں، بات بھی کر سکتے ہیں، اپنا راز بھی دے سکتے ہیں، اس کو اپنا رازدار بھی بنا سکتے ہیں، مشورہ بھی کر سکتے ہیں، اور مشورہ بھی کریں گے تو اطمینان ہوگا کہ یہ مشورہ یہاں محفوظ رہے گا۔ اور اگلی بات، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ، اور اچھا ہونے کی کسوٹی کیا ہے کہ صرف لوگوں میں، ماحول میں، باہر انسان اچھا نہ ہو، بلکہ اپنے گھر میں اپنی خواتین کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ بھی اس کا رویہ خیار کا ہو، اچھائی کا ہو، ان کی نظر میں بھی انسان اچھا ہو۔ سب سے مشکل کام اپنے گھر والوں کی گواہی لینا ہے، اور اس کسوٹی پر جو پورا اتر جائے اس کو پھر کسی اور خارجی گواہی کی، باہر کی گواہی کی، دلیل کی، کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایک روایت اور پیش کر دیتے ہیں۔ وعن عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ۔ الدنیا متاع، پہلا جملہ تو یہی اہم ہے، یہ گھنٹوں کی بات چاہتا ہے۔ ہماری نظر میں یا ہمارے ذہن میں اسلام کے موجود تصور میں دنیا کا تصور ہے، گالی کا تصور ہے، جبکہ اسی کے پیچھے صبح سے شام ہماری ہو جاتی ہے، اسی مال و دولت اور دنیا کے پیچھے تبدو بھی ہوتی ہے، اور اسی کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، تو دنیا دار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دنیا متاع،
متاع کہتے ہیں ساز و سامان کو، قیمتی سامان جو ہماری زندگی گزارنے کے لیے ناگزیر ہو، جس کی بغیر ہماری زندگی نہ گزر سکتی، اس کو متاع کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ دنیا متاع، دنیا میں اللہ نے برتنے کے لیے دی ہے، اس کو گالی دینے کا کیا سوال ہے؟ ہاں، اس برتنے میں اگر ہم اپنے بڑوں کا، اپنے چھوٹوں کا، اپنے دوستوں احباب کا، اپنے خاندان کا یا اپنے رب کا حق بھول جاتے ہیں تو پھر اس سے بڑی برائی کوئی نہیں۔ سب کو یاد رکھتے ہوئے، سب کو لے کر چلتے ہوئے، جتنا کما رہے ہیں حلال طریقے سے، جتنا خرچ کر رہے ہیں حلال جگہوں پہ، یہ سب اللہ کی رحمت اور اللہ کی نعمت ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ دنیا متاع، اور آگے کیا جملہ فرمایا کہ متاع کے بعد آپ نے فرمایا کہ وَخَيْرُ مَتَاعِ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، یہ متاع تو سارا کچھ ہے، لیکن اس میں بھی سب سے اچھی متاع کیا ہے؟ ایک نیک خاتون۔ تو جنہیں نیک خواتین اپنے گھروں میں میسر ہے، ان پر اللہ کا بھی شکر لازم ہے اور اللہ کی اس مخلوق کا بھی شکر لازم ہے۔ اور شکر پہ ہم کئی دفعہ یہ بات کہہ چکے ہیں، زبان سے شکر کا ایک مرحلہ ہے، اصل شکر یہ ہے کہ اس نعمت کو صحیح جگہ پہ پورے احتیاط کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ اور پورے احترام کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں خواتین کے حوالے سے، وہ خواتین جن کے بغیر ہمارا معاشرہ، ہمارا ماحول، ہمارا گھر، ہمارا خاندان، ہمارا کنبہ، ہماری زندگی مکمل نہیں ہو سکتی، نہ ہم دنیا میں آ سکتے ہیں، نہ دنیا سے جا سکتے ہیں۔ اس لیے اس معاملے میں احتیاط جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے جس کو آج زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔